السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کافی ایشوز پہ گفتگو کرنے والی ہوتی ہے. آپ بہت زیادہ ہوتے ہیں. پروگرام ہے چونکہ اب 3 سے 2 کر دیے ہیں. اگر آپ اجازت دیں گے تو 2 سے 1 پروگرام پہ آ جاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کی طرف سے ہے کہ لیٹسٹ انفارمیشن آنی چاہیے، اور تاکہ قوم تک اصل حقائق، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ بتاتے رہتے ہیں اور ہمارا کام ہے اس پر عمل درآمد کرنا، کوشش کرنا آپ تک آگاہی آ جائے. صبح کا پروگرام یعنی کل میں گفتگو کروں گا جو کہ 2 متفرق درخواستیں ہیں. ایک تو پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر انڈین کمپیریزن یعنی بھارت کے حوالے سے، پھر جب جو اپوزیشن سیاست کر رہی ہے، اسحاق ڈار پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھا کرتی تھی تو یہ کیا کہا کرتے تھے، اور موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے یہ کمپیریزن کہ یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، آپ آ کر بتائیں کر کیا سکتے ہیں، اس پہ گفتگو کروں گا. دوسرا پیمرا میں آرٹیکل 19 کے حوالے سے جو چیزیں بہتر ہونی ہیں اس کی طرف میں لے کر چلوں گا آپ کو. اب آپ لوگوں کی طرف سے کافی چیزیں میرے تک آئی ہوئی ہیں تو میرا کام ہے آپ تک میں بتاؤں ضرور، اور خاص طور پر میں ایک چھوٹا سا جو ہے نا نام نہیں میں لے رہا، نام میں اوائڈ کروں گا. مجھے پہلے انہوں نے ایک واٹس ایپ پہ میسج بھیجا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر، گورنمنٹ آف پاکستان مسٹ سرچ زرداریز اینڈ شریف ہوم بنکرز، دے ہیو مینی بلین پاک ان ہوم بنکرز. یا صادق کے بارے میں جو اس کے آس پاس جو ملازم وہ کہا کرتے تھے گھر کے تہہ خانوں میں پیسہ بھرا ہوا ہے، آپ نے گھروں میں سے ان کے پیسے نکلتے دیکھا. پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا میسج ہے 19 سیکنڈ کا، وہ میں بھیج رہا ہوں آپ کو، پہلے ذرا وہ سن لیجئے گا کیا کہہ رہے ہیں. سر، یہ مصنوعی قلت ڈالرز کی پاکستان میں جان بوجھ کے پیدا کر رہے ہیں. پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ پاکستان آرمی کی مدد لیں، مہنگائی بھی کم ہو سکتی ہے اور پاکستان میں ڈالر آلریڈی بے شمار موجود ہیں، صرف تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے ان سب کو. اچھا، ان میں بات جو انہوں نے کی ہے کہ ڈالر کی جو مصنوعی قلت پیدا کی ہے، ان کی باتوں میں بہت وزن ہے. اسحاق ڈار اور وہ سارے لوگ یہ کرتے کہ یہاں طلب اور رسد کی بات ہے نا، یہ ڈالر مارکیٹ سے اٹھا لیں، جب ڈالر نہیں ملے گا تو قیمت بڑھے گی. جو باتیں کی ہیں اب یہ حکومت کا کام ہے. انہوں نے تو کہا کہ ماڈرن ڈیوائسز آ گئی ہیں. اگلا میسج نہیں چلا رہا، 30 سیکنڈ کا انہوں نے اور بھیجا تھا، چلیں وہ بھی سن لیں آپ، زیادہ اچھا حرج کوئی نہیں. آج کل کے جدید دور میں ہر وہ اکوپمنٹ موجود ہے کہ آپ کسی بھی گھر کے قریب جا کے کھڑے ہو جائیں، سرچ کریں باہر سے ہی آپ کو وہ آلات بتا دیتے ہیں کہ اس گھر میں کہاں پہ اور کون کون سی چیزیں پارک ہوئی ہیں یا رکھی ہوئی ہیں. یہ مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے، اور یہ ایفرٹ پاکستان گورنمنٹ کو کرنی چاہیے پاک آرمی کے ساتھ مل کے، اور یہ نیکی کا کام ہے، اسی کو لازمی کرنا چاہیے. یہ میرا نہیں، یہ جو میں میسج میں تھا، میرا کام ہے آپ تک، میں یہ امانت ہے آپ تک بتا دینا. یہ بھی آپ نے سن لیا 30 سیکنڈ کا میسج، تاکہ آپ کو کلیئرٹی آ جائے. جو کہ یہ وقت ہوتا ہے عدالتی خبروں کا، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے. مال ٹاؤن ثانیہ کے حوالے سے آپ کو میں نے اچھی امید دلائی تھی کہ کیس جو ہے اب وہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے، اور عدالت کو بتایا جا رہا ہے کہ JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کیوں ضروری ہے. بیرسٹر علی ظفر نے آج بھی سماعت کیس کی بحث جاری رکھی. اب آئندہ سماعت جو ہے وہ 11 نومبر بروز جمعرات اگلے ہفتے کے لیے ملتوی ہو گئی. آج ٹوٹل فوکس یہ رہا کہ اگر چالان بھی سبمٹ ہو جائے، یعنی LAFI، اور جب اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے، چالان 173 کا سبمٹ ہوتا ہے. جب ٹرائل کورٹ میں جاتا ہے تو پھر فرد جرم عائد ہوتی ہے، پروسیڈنگ چلتی ہیں. تو آج انہوں نے فوکس یہ رکھا عدالت میں، اور یہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر چالان بھی سبمٹ ہو گیا، فرد جرم بھی، انویسٹیگیشن پھر بھی ہو سکتی ہے، ری انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے. اس پہ آج عدالت کی ٹوٹل معاونت کی ساری. اور پھر ساتھ یہی رہا کہ یہ جو کچھ بھی میں بتا رہا ہوں، جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ کے نالج میں یہ سارا تھا، یہ سارا کیس لا موجود تھا. اسی لیے تو JIT بنانے کا کہا. اگر دوسری بن سکتی تھی تو کورٹ نے اجازت دی نا، کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا. اگر دوسری JIT نہ بن سکتی تو سپریم کورٹ کیوں کہتی اس بات کو کہ دوسری JIT کے حوالے سے بات ہے.
تو یہ بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں آ گئیں اور بڑی تفصیلی بحث میں پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ بھاگ کیوں رہے ہیں انویسٹیگیشن سے. اس وقت حکومت وقت تھی, وہ اپنی مرضی کے نہیں. علی باقر نجفی کی جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ ہے وہ بھی فل بینچ سے آرڈر کر کے نکلوائی گئی, اس کے ساتھ جو انکلوجر ہیں آج تک نہیں مل سکے. اور یہ کام جی آئی ٹی کا, یہ انویسٹیگیشن کا کام ہے, اور انویسٹیگیشن کرے, اور انویسٹیگیشن سے ٹرائل کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایویڈنس ضرور استعمال ہو سکتی ہے, لیکن یہ نہیں کہ جو انویسٹیگیشن میں طے کیا جائے سزا اسی کے مطابق ہو. عدالت نے اپنا کام کرنا ہے اپنے طریقہ کار کے مطابق. نا امیدی نہیں رکھنی ہے, آپ نے ذہن میں رکھیے گا. اب دوسرا مصطفیٰ امپیکس جو کیس ہے کابینہ کے حوالے سے, اس کو جسٹیفائی کی سب سے پہلی اس میں جی آئی ٹی 2014 میں بنی تھی نومبر میں غالباً, اور پھر کانسٹیٹیوشن چینج ہوئی تھی. وہ یہ رکھا کہ فیصلہ اس وقت ہو چکا تھا. مصطفیٰ امپیکس کا کیس بعد میں آیا ہے جو کابینہ سے منظوری لے رہی ہیں. 2019 میں جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس میں کابینہ کی منظوری کی ضرورت نہیں تھی. وہ ایک طرح کی ری انویسٹیگیشن ہے, نئے لوگوں نے آ کے اس کام کو دیکھنا ہے. پہلے جو ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا سیکشن 19 بھی بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت سیکشن 19 بھی بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہوگا. آگے چلتے ہیں. اور میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا تھا کہ جمشید اقبال چیمہ اور مسرت چیمہ کی اپیلیں جو ہیں اپیلیٹ ٹرائبیونل سے خارج ہوں گی, اور یہی ہوا. اور کیونکہ وجہ کیا ہے کہ نامینیشن پیپر پرپوزر اور سیکنڈر, تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اسی حلقے کا ووٹر ہونا چاہیے, رہائشی نہیں ہے. تو واک اوور تو آپ نے دے دیا, اور پاکستان مسلم لیگ نون بڑے آرام سے یہ سیٹ لے جائے گی. وہ کینڈیڈیٹ آپ کا ہے نہیں. اب سپریم کورٹ میں بھی بات وہی ہے, ججمنٹیں آ چکی ہیں, نیا لا کیا ڈیولپ ہونا ہے, یا فیکچوئل کانٹروورسیز تھیں آپ کی, جس طرح بھی تھا یہ آپ کو نامینیشن پیپر جانے سے پہلے سارا چیک کرنا چاہیے تھا, جو آپ نے نہیں کیا. اب آگے جائیں گے تو صحیح, کیا فیصلہ ہوتا ہے علیحدہ ہے. یہ الیکشن آپ نے پلیٹ میں رکھ کے دے دیا. میں نے جو ٹویٹ کیا تھا بیک گراؤنڈ پہ وہ ٹویٹ بھی چل رہا ہوگا کہ پلیٹ میں رکھ کے آپ ماننا پڑے گا آپ کو. آپ یہ کہیں کہ اپنا غلط ہے یا صحیح ہے, یہ تو بالکل غلط بات ہے. ایک بہت اہم کیس ہے, یہ آپ سب لوگوں کے لیے ضروری ہے. ہمارے یہاں قرآن مجید کے ترجمے, اغلاط, ایک نارمل روٹین ہے. قرآن بورڈ بنا وہ کچھ نہیں کر رہا تھا. ہم ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ نے اس پہ آرڈر کیے باقاعدہ, میں نے مختلف خط لکھے, لیکن پھر بھی جو ہے نا یہاں پر کام نہیں ہو رہا. ایف آئی اے اگر کوشش کرتا ہے تو پولیس کوآپریٹ نہیں کرتی ہے. آج بھی جسٹس شجاعت علی کی کورٹ میں یہ معاملہ جب آیا اور ڈی جی ایف آئی اے پیش نہیں ہوئے, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کر لیا اس سارے کام کے اندر کہ اگر ایف آئی اے گئی ہے تو پولیس کوآپریٹ نہیں کرتی, کوئی ڈائری میں نہیں لکھا, پتہ نہیں اب یہ جو ہے نا یہ بیوقوف بنانے کے لیے یہ پولیس نے ایک وتیرہ بنایا, وہ جب ایکشن نہیں لینا. اس کام کے لیے ہمیں یہ سخت ہے, ہمارے دین کی میراث ہے, ہمارے دین کی بقا اس کانٹیکس میں ہے. قرآن مجید میں ایک تو دیکھیں غلطیاں, یہ حکومت وقت کا ذمہ ہے, یہ حکومت وقت نے لینا ہے ذمہ, تو وہ کر نہیں رہے. اور 8 نومبر کے لیے جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کر لیا جسٹس شجاعت علی خان نے. اب ہم لاہور ہائی کورٹ سے نکل کے چلتے ہیں آپ کو لے کر سندھ ہائی کورٹ میں. بڑا اہم ایشو ہے, کروڑوں روپے کی گندم چوری, جو چوہے کھا گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. نثار کھوڑوں ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما, درخواست ضمانت نیب کے کانٹیکس میں اور عدالت میں پیش ہوئے اور 10 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کر لیا. آپ حیران ہوں گے حفاظتی ضمانت کیوں؟ اب نیب کو ضمانت لینے کا اختیار نیب کی عدالتوں کو ہے, اس کے لیے ہائی کورٹ آنے کی ضرورت اب نہیں ہے. اور سکھر کورٹ میں جانے کی ہدایت کر دی ہے, اور نیب آرڈیننس کے بعد ہائی کورٹ کو جو ہے نا جی نیب کیسز کو احتساب عدالت منتقل کر رہی ہے. اور اسی طرح بڑا اہم ایشو ہے سندھ ہائی کورٹ میں, کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے کارکن کی سزا کے خلاف اپیل مسترد کر دی ہے, اور سزا کا جو ہے نا جی ملزم عالم عرف عمر کو ہینڈ گریڈ رکھنے کے جرم میں 5 سال کی قید کی سزا اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی تھی. اور عدالت کا ملزم کی سزا کا فیصلہ برقرار رکھنے کا کہا. سائٹ پولیس ملزم کو 4 جون 2016 کو ٹھیک ہے جی چورنگی سے گرفتار کیا تھا, اور کالعدم ٹی ٹی پی ملا فضل اللہ گروپ سے ہے, سوات سے ہے ان کا. ٹارگٹ کلنگ, فرقہ واریت اور قتل جیسے جرائم میں ملوث ہے. اسی طرح ایک اور اہم کیس جو آپ کی نظر سے سب سے اوجھل ہو گیا ہوا ہے وہ نقیب اللہ کا کیس ہے. آپ یاد آ گیا آپ کو انسداد دہشت گردی کا. تشخیصی افسر جو ہے نا ایس ایس پی عابد قائم خانی عدالت میں پیش ہوئے. وکلا صفائی نے تفتیشی افسر کے اوپر جو جرا ہے نا وہ مکمل کر لی ہے,
اور دوسرے تفتیشی کو بیان قلم بند کرنے کے لیے، یعنی ہم اسے کہتے ہیں ایگزامینیشن چیف اور کراس ایگزامن کرنا، اس کے لیے طلب کر لیا۔ ڈاکٹر رضوان ہے جو ان کو 11 نومبر کے لیے عدالت نے طلب کر لیا۔ اب یہ میں شارٹ اس لیے بتا رہا ہوں، اس پہ پھر تفصیلی بات کریں گے جو کہ وقت شارٹ سا ہے۔ اس طرح سندھ ہائی کورٹ میں شرجیل نام احمد نے ایکسپو نمائش کے لیے شرجیل احمد کو فوکل پرسن بنا دیا ہے۔ وہ اب ECL سے نام نکلوانے کے لیے عدالت میں درخواست دی ہے کہ ان کو اجازت دیں تاکہ وہ دبئی میں جو ہے نا جو یہ کام جو چل رہا ہے متحدہ عرب امارات میں فیسٹیول، اس کا فوکل پرسن کے طور پر جائیں، تو انہیں 15 نومبر کو اپنا نا شرکت کرنی ہے اس اپنا کنونشن یا جو سیمینار ہو رہا ہے یا جو یہ فیسٹیول ہو رہا ہے اس کانٹیکس میں۔ اور ہدایت دی جائے کہ جو وزارت داخلہ نے انہوں نے ایک دفعہ اس ملک سے باہر جانے کی اجازت دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2 ریفرنس دائر ہو چکے ہیں، 4 انکوائریاں چل رہی ہیں شرجیل نام میمن کے خلاف۔ اب بلوچستان ہائی کورٹ میں آخری یہ معاملہ آپ کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ ینگ ڈاکٹر بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی آپ کہیں کوئی خبر نہیں آتی، لیکن آج آپ کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا ہوں ینگ ڈاکٹر کی سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال کے حوالے سے۔ میں مختلف کورٹوں میں لاہور ہائی کورٹ میں بڑی لے کے گیا اور بہت کام کیا۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے، جسٹس اعجاز الحسن نے ان کے سیلریوں کا مسئلہ سیٹل کیا اور یہ روکا کہ یہ نام کہیں۔ اب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے نا نعیم اختر افغان اور جسٹس عبدالحمید بلوچ نے کی ہے، اور ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کے جو صدر ہیں ڈاکٹر احمد عباس اور دیگر عہدیدار عدالت میں پیش ہو گئے، سرزش کی کہ اسپتال میں آپ نے ہڑتال کیوں کی ہے، اور برہمی کا بھی اظہار کیا آپ نے، اور یہ کہا کہ فوری طور پر ینگ ڈاکٹر اپنی ہڑتال ختم کرے۔ اگر ینگ ڈاکٹر نے اپنی ہڑتال نہ ختم کی تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور اپنے جو بھی ان کے مطالبات ہیں تحریری طور پر عدالت کے سامنے مطالبات پیش کیے۔ ینگ ڈاکٹر نے ہڑتال کی تھی، اس پر آپ نے کیا کیا؟ چیف جسٹس کا سیکرٹری صحت سے استفسار کہ آپ بتائیں کیا کیا ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ معاملے کو فہم و تفہیم سے حل کر لیں، یہ ان کا یہ کہنا ہے۔ عدالت کی IG پولیس کو سرکاری اسپتال میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ تمام سرکاری اسپتال 24 گھنٹے خدمات فراہم کریں، اور جو اس کی حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی، چیف جسٹس ہائی کورٹ کوئٹہ ہائی کورٹ نے کہا۔ سیکرٹری صحت تمام ڈاکٹروں کا 24 گھنٹوں کا ڈیوٹی روسٹر تیار کریں، اور ہم نے یہ اب جو کہنا ہے ایسے ینگ ڈاکٹرز ہم نے ہڑتال نہیں کی، صرف OPDs نہیں جا رہے ہیں، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کچھ تحریری طور پر لائیں۔ آپ ایمرجنسی سروس کے لوگ ہیں، آپ ہڑتال نہیں کر سکتے۔ ینگ ڈاکٹرز کس قانون کے تحت ہڑتال کر رہے ہیں؟ آپ ہڑتال کریں گے تو آپ کے خلاف PIDA ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ صحت اور ینگ ڈاکٹر کی ہڑتال کے متعلق کیس کی سماعت 8 نومبر تک ملتوی ہوگی۔ یہ بڑا اہم ایشو ہے، یعنی ہم بھی کہتے ہیں آپ ہڑتال نہیں کر سکتے، جو مطالبات ہیں، یعنی ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی پورے پاکستان میں یہی بات کرتے رہتے ہیں، پنجاب میں بھی یہی کر کے ان کے مسائل حل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔